اللہ تعالیٰ جن کو دیکھو جو عشق کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے عبادات میں لگا دیا۔ عبادات والوں کے لیے سمجھنا مشکل، عشق والوں کے لیے سمجھنا آسان، بہت آسان ہے عشق والوں کیا، کیونکہ عشق ایک یقین ہے اور یقین ایک نور ہے۔ جس کے پاس عقیدہ اور یقین ہو تو وہ انسان منور ہو جاتا ہے، اور جب وہ عقیدے اور یقین کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو وہ محبان اور متقیان میں شامل ہو جاتا ہے، جن کے بارے میں 87 مرتبہ قرآن میں اللہ نے جنت النعیم کی گارنٹی دی، وہ انہی لوگوں کے لیے دی۔ اور اس کی تشریح صرف رموز کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو علم لدنی ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ صرف مسٹریز کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، اور وہ مسٹیکس ہی کر سکتا ہے۔ یہ مسٹریز مسٹیک ہی بتا سکتا ہے، صوفی مسٹیک، اور جو مسٹری والے ہیں انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن کو مسٹری پسند ہے۔ کیونکہ دیکھو جی، ہر آدمی کا جب آدمی دنیا میں آتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، ایک دنیا ہوتی ہے وہ پوری مکمل، تو اس کی ایک چوائس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے، بچپن میں اس کی چوائس ہے، پتہ چل جاتی ہے کہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، پہننے میں کیا پسند کرتا ہے، گھومنے پھرنے میں کیا پسند۔ اسی طرح دین میں بھی ایک چوائس ہوتی ہے، اللہ دے کے بھیجتا ہے کہ ظاہر والا ہے کہ باطن والا ہے، عشق والا ہے کہ نفرت والا ہے، عام ہے کہ خاص ہے۔ اور ایک ایمبیشن ہوتی ہے دنیا میں آتے کہ بھئی ایک فیکٹری تو لگا لی، اب دوسری فیکٹری کہاں لگائیں، تیسری کہاں لگائیں، ملٹی نیشن کمپنی کیسے بنے، ہوتی ہے نا ایمبیشن۔ ایسے کچھ لوگ دین میں بھی ایمبیشس ہوتے ہیں کہ یار اس سے ترقی کر کے یہاں جانا ہے، اس سے ترقی، لاسٹ میں ان کی ایمبیشن ہوتی ہے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اب جن کو اللہ نے اس لیے بنایا وہ آ رہے ہیں نا، وہ آ جائیں گے چمبک کی طرح، جہاں پھول ہوتا ہے وہاں مدھو مکھی جاتی جاتی، اور جہاں زخم ہوتا ہے وہاں پہ مکھی ضرور جاتی ہے۔ انبیاء کو یہ علم دیا گیا ہے، دیکھ لو آپ 850 سال پہلے بتا دیا، جس کے اوپر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے انبیاء کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ یہاں فرما رہا ہے انبیاء کو انبیاء کیسے مانا گیا، مجھے یہ بتا دو اگر یہ علم نہیں دیا گیا تو۔ اگر انبیاء معجزہ نہیں دکھائے تو اسے انبیاء کون مانے گا؟ اس پہ تو معجزہ دکھانا فرض ہے، تو غیب تو سے دیا جاتا ہے۔ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے صرف اہل معرفت کے بارے میں بات کرو، جو پوشیدہ ہے، جو پوشیدہ ہے۔ لیکن معرفت صرف باطن کی اصلاح اور عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اس علم کو پانے کے لیے انسان کامل اور طالب صادق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی اچھا انسان ہو اور سچا طلبگار ہو اللہ، اس کی ضرورت ہو۔ لیکن معرفت صرف باطن کی اصلاح اور عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اس علم کو پانے کے لیے انسان کامل اور طالب صادق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت نفس، دل اور روح کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت نفس، دل اور روح کا مجموعہ ہے۔ سورہ حج کی اس آیت کو آپ اس سے ملا سکتے ہیں۔ لیکن نفس شیطان کا مسکن ہے، ظاہر سی بات ہے، دل فرشتوں کا مقام ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے۔ نفس کی صفت اس دنیا سے وابستہ ہے، دل کی صفت اس دنیا کی طرف مائل ہے، یعنی جنت اور حیات جاویدانی، اور روح کی صفت پوشیدہ اسرار کی جستجو میں، چھپے ہوئے رازوں کی جستجو۔ کیا بتایا انہوں نے؟ ان 4 چیزوں سے انسان کی فطرت ہے۔ اب کسی کو اللہ نے بنایا ہے صرف ناسوت کے لیے، آپ کیسے اسے ملکوت تک لے جاؤ گے مجھے بتا دو۔ کسی کو بنایا ملکوت کے لیے، آپ کیسے اسے جبروت تک لے جاؤ گے بتا دو۔ کسی کو بنایا جبروت کے لیے، آپ اسے کیسے ناسوت تک لے آؤ گے بتا دو۔ کسی کو بنایا ملکوت کے لیے، آپ کیسے اسے ناسوت تک لے جاؤ گے مجھے بتا دو۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی فطرت تو یہی بنائی ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جس فطرت پہ میں نے پیدا کیا اسی پہ رہو، اس کو چینج مت کرنا، کیونکہ یہی تمہارا دین قیم ہے اور یہی تمہاری صراط مستقیم ہے۔ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نیک کام کرے گا لیکن اس کی قسم، اللہ نے اسے جہنم کے لیے بنایا ہے تو آخر میں جہنمیوں کا کام کر کے مرے گا، اور ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرے گا لیکن چونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں جنت لکھی ہے
اس کے نصیب میں جنت لکھی، آخر میں جنتی ہوئے کام کر کے جنت میں جائے. فطرت اپنا کام کرتی ہے، فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی، فطرت کوئی نتیجہ خود ہی نکال لے گی، دل ان کی نظر کر کے خود بے نیاز ہو جائے. نفس کی صفت اس دنیا سے وابستہ ہے، دل کی صفت جنت جاویدانی کی طرف مائل ہے، اور روح کی صفت پوشیدہ اسرار کی جستجو میں ہے. اگر تم ناسوت کے راستے پر چلتے ہو، یعنی مادی دنیا کے راستے پر، ورلڈلی لائف کے راستے پہ چلتے ہو، تو تمہارا انجام جہنم کی طرف ہوگا. کیا ہوگا انجام؟ جہنم. اور اگر تم ملکوت یعنی روحانی دنیا کے راستے پر ہو تو جنت کی طرف راہ ملے گی. لیکن جب تم عالم جبروت، اللہ تعالیٰ کی قوت کا عالم جو ہے اسے جبروت کہتے ہیں، لیکن جب تم عالم جبروت کی طرف سفر کرتے ہو تو اے جانے جہاں مرشد مجذوب تمہارا رہنما اور دلدار بن جاتا ہے. اس کا ذکر ہے قرآن میں کہ بائیں طرف والے اور ایک ہے دائیں طرف والے. بائیں طرف والے آخری زمانے میں بہت ہوں گے، شروع کے زمانے میں کم ہوں گے، آخری زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے. اور دائیں طرف والے شروع کے زمانے میں بھی زیادہ ہوں گے اور آخر زمانے میں بھی زیادہ ہوں گے. اور ان سے سبقت لے جانے والے وہ شروع کے زمانے میں بہت ہوں گے لیکن آخر کے زمانے میں ذرہ کے برابر. یہ ان سے سبقت لے جانے والوں کی بات ہے جو نہ دائیں جانب والے ہیں، نہ بائیں جانب والے ہیں، نہ ناسوت والے ہیں، نہ ملکوت والے ہیں. یہ ان سے سبقت لے جانے والے یعنی دیدار والے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات کر کے آج یہاں پہ میں ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر کا علم عالم ملکوت سے ہے اور باطن کا علم عالم جبروت سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے. باطنی علم اللہ کی خاص عنایت اور دائمی بصیرت سے حاصل ہوتا ہے. اے عزیز، جو شخص دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ حقیقی دوست ہے، کیونکہ جب مومن دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی محبت میں یاد کرتا ہے. وَاذْكُرُونِی اذْکُرکم. ایک شخص آیا بابا صاحب کے پاس، وہ ذکر کر رہے تھے اس ٹائم. انہوں نے پوچھا بابا صاحب ایک بات بتاؤ. بولے کیا؟ بولے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بولے میرا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت میں اسے یاد کرتا ہے. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی چیز سے محبت کی اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ حضور کی حدیث ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے، سننا بھی پسند کرتا ہے، کرنا بھی. زبان سے علم کا بیان جسے علم قال کہا جاتا ہے، قال ظاہر کو کہتے ہیں، ناسوتی دنیا کی عقل سے وابستہ ہے. علم قال شریعت کا قیل و قال، ناسوتی دنیا. جیسے یہ گئے سم تبریز، وہ درس دے رہے تھے مولوی صاحب، انہوں نے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ شریعت کا قیل و قال ہے. تو نہیں سمجھے، ساری کتابیں پانی میں پھینکی. بولے میرے باپ کا بھی علم تھا کیونکہ آپ اپنے والد سے بیٹھ تھے، وہ ان کے والد بہت بڑے عالم دین تھے اور صوفی بھی تھے. ہاں مولوی صاحب تو اپنے کتابیں ایسے ہاتھ کیا تو ساری کتابیں ایک بوند بھی پانی کی لگی، واپس آ گئی. بولی یہ کیا ہے؟ یہ چیز. بولے فقیر کا وجد و حال ہے، تو نہیں سمجھا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ زبان سے علم کا بیان جسے علم قال کہا جاتا ہے ناسوتی دنیا کی عقل سے وابستہ ہے، لیکن اس کا عمل غفلت پیدا کرتا ہے. سالک صادق حقیقی راستے کا طالب، سالک صادق کبھی عقل سے دستبردار نہیں ہوتا، اور جب تک وہ استغراق یعنی مکمل مہویت میں نہ آئے اس کی استقامت مکمل نہیں ہوتی. جب تک وہ ڈوب نہ جائے، سکر میں نہ چلا جائے، تب تک اس کی مہویت ہی نہیں ہوتی. باطن کی اطاعت میں مشغولیت کے بغیر قرب الہی کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا. باطن کی اطاعت میں مشغولیت کے بغیر قرب الہی کا کمال حاصل نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے دور رہتا ہے.
کیونکہ حسن اور عقل دو الگ مقامات ہیں اور ان دونوں مقامات سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں. یہ دونوں مقامات قال زبان کا علم ہے جو کہ عالم ناسوت مادی دنیا اور عالم ملکوت روحانیت دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے. کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے. گر خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، گر صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.